سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ عز و جل کی توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو رب کی توحید سمجھانے کے لیے اور ان کے معبودان باطلہ جو کہ بتوں کی شکل میں تھے ان کی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرنے کے لیے جب یہ تدبیر اختیار کی کہ موقع پا کر ان کے بتوں کو توڑا تو ان کی قوم کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ توحید کی دعوت بھی بہت بڑا جرم تھا ان کے نزدیک، اس سے بڑھ کر ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو معاملہ کیا یہ ان کے نزدیک اتنی بڑی جسارت تھی کہ پوری قوم جس میں وقت کا بادشاہ جس کا نام نمرود کے طور پر معروف ہے اور اس کی رعایا، یہ سب کے سب متفقہ طور پر یہ فیصلہ جاری کرتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو آگ جلاؤ، آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس کے اندر ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلانے کے لیے ایندھن تیار کیا جاتا ہے، آگ بھڑکا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کا جب وقت آتا ہے اور ان کو عملی طور پر اس آگ کے اندر پھینکا جایا لگتا ہے، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے اوپر دو جملے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، لما القی ابراہیم علیہ السلام فی النار، جب سیدنا ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے، مددگار ہے، حالات کو بدلنے والا اور معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، جس چیز کو بھی آگ کے اندر پھینکا جائے آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ کا جلنا بھی یقینی ہے اور آگ کے اندر ڈالا جانا یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ یقینی طور پر ڈالا جائے گا، آگ جلاتی ہے اس بات کے اوپر بھی یقین تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ان دو جملوں کے اندر رب کی ذات کے اوپر وہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم
ہم نے اس آگ سے کہا اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ فرعون کو خبر ہوتی ہے، اس نے اپنا لشکر تیار کیا، پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ صبح کا وقت ہے، فرعون اپنے لشکر سمیت پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ اس قدر قریب بنی اسرائیل فرعون اس کے حواریوں کو دیکھ رہے ہیں اور فرعون اور اس کا لشکر ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، گرفتار کر لیے گئے، مارے گئے، مارا جانا یقینی ہے۔ مطلب یہ تھا اب ہم سفر کرتے کرتے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر موجود ہیں، سامنے پانی ہے، سمندر میں کودتے ہیں، غرق ہو کر مرنا یقینی ہے، اور اگر یہیں پر رکتے ہیں تو فرعون جس اپنے جوش جذبے کے ساتھ آ رہا ہے ویسے بھی ہمارا وہ دشمن تھا، ہمارے خون کا پیاسا تھا، لیکن اس وقت جو اس کا غیظ و غضب ہے، جس قدر غضبناک ہے، اگر یہاں پر رکتے ہیں اس کے ہتھے چڑھ گئے تب بھی مرنا یقینی ہے۔ انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بھاگ نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی یہ بات سن کر ان کو ڈانٹتے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا اے میرے ساتھیوں، میری قوم کے لوگوں، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے، تمہاری بات سراسر غلط ہے۔ وجہ یہ ہے ان معی ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ رب العالمین کے اوپر کامل، پختہ، محکم یقین رکھے ہوئے ہیں، جب کسی طرف سے بھی موت سے بھاگ کر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رب کی ذات کے اوپر یقین میں ذرا برابر بھی کمی اور کمزوری نہیں آتی۔ کتنا یقین ہے، ان معی ربی سیہدین، سامنے سمندر، یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر کوئی کشتی دیکھ لی، اس کشتی کو دیکھ کر یہ جملہ کہا۔ سمندر پار کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں، نہ کشتی ہے نہ کوئی اور طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مددگار لوگ دیکھے ہوں، ان کو دیکھ کر یہ جملہ کہا ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ فرعون نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ فرعون کا لشکر تو آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، رب کی ذات کے اوپر کامل یقین یہ ہے، وہ رب ساتھ ہے۔ جب اس نے کہا تھا، اس کا حکم تھا، اس کا وعدہ تھا، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اس کو پھینکیں سمندر کے اوپر، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجوں کے اوپر پھینکا، چند لمحے ہی نہیں لگے، چند سیکنڈ ہی نہیں لگے، اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا، اور سمندر کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ،
سمندر رب کے حکم سے دو لخت ہو جاتا ہے، دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، اور سمندر کا ہر حصہ ایسے تھا جیسے بلند و بالا پہاڑ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اللہ نے حکم دیا موسیٰ سمندر کے بیچوں بیچ ہم نے خشک راستہ تیار کر دیا ہے آپ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ علماء کہتے ہیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی وقت سمندر میں سے 12 راستے نکال دیے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ، اور راستہ بھی ایسا کہ بالکل خشک راستہ، نہ اس کے اوپر پھسلن ہے، نہ گارا ہے، نہ کیچڑ ہے، تاکہ یہ پھسلے بھی نہ۔ ابھی یہاں پر ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں تھیں، بلند و بالا موجوں کا راج تھا یہاں پر، ابھی دیکھتے ہی دیکھتے 12 خشک راستے اللہ نے نکال دیے۔ بنی اسرائیل کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر سمندر پار ہو جاتے ہیں، فرعون بھی اسی راستے پر آتا ہے، اس کا لشکر بھی انہی راہوں کے اوپر آ کر سمندر عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے سمندر کے پانی کو ملنے کا حکم دیا، فرعون اپنے لشکر سمیت اپنے انجام کو پہنچا۔ معلوم ہوا جب اللہ رب العالمین کے اوپر یقین میں کمزوری اور کمی نہ آئے، رب چلتے ہوئے اور بہتے ہوئے سمندر کے سینے کو چیر کر مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے، وہ رب اس کے اوپر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، کفار نے پیچھا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت عملی تدبیر کے طور پر غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے تلاش بھی جاری ہے، بڑے بڑے قیمتی انعامات کے اعلان ہو چکے ہیں، جو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے اس قدر انعام ہے، تلاش کرنے والے تلاش کر رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی خود بھی تلاش کے اندر مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ کہا تھا۔ حالات بڑے پریشان کن ہیں، مشکلات نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، پریشانی ٹینشن کا راج ہے۔ رب کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ہجرت کے واقعے سے ایک یہ جھلک ملتی ہے ہمیں رب کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہونا، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ پہلا موقع جس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ جملہ سیدنا صدیق اکبر سے کہا تھا، وہ موقع ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مشرکین تلاش کرتے کرتے، پیچھا کرتے کرتے غار کے دانے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا لو نظر احدهم الى قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کوئی بندہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے گا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہمیں دیکھ لے گا، اس قدر قریب آ چکے ہیں، صرف اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالنے کی دیر ہے۔ اللہ کے نبی بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، جن کی تلاش ہر طرف جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، محمد کریم اپنے صاحب ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس قدر قریب پہنچنے کے باوجود بھی نہ اللہ کے نبی نظر آئے مشرکین کو، نہ ابو بکر نظر آئے۔
جب اللہ کے اوپر یقین ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، رب کی مدد اس طرح سے نازل ہوا کرتی ہیں۔ دوسرا موقع، غار سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ سراقہ بن مالک الجعشمی، ان کو اعلان کا پتہ، انعام کا پتہ چلتا ہے، بڑا قیمتی انعام ہے، بہت زیادہ انعام ہے جو محمد کو، ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا ان کے لیے۔ چپکے سے گھوڑا تیار کروایا، پیچھا کرتے کرتے انتہائی قریب پہنچ گئے، گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ تو سراقہ ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد یہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہمیں گرفتار کر لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب رسول کریم نے پریشان دیکھا، اس موقع پر بھی فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب سے دعا کی، وہ جو گھوڑا ابھی سرپٹ دوڑا آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین اپنا منہ کھولتی ہے، سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ جب اللہ کے اوپر یقین ہو تو پھر اللہ رب العالمین زمین کے ذریعے مدد کرے یا کسی اور مخلوق کے ذریعے مدد کرے، وہ رب اس بات کے اوپر قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اس کے اوپر یقین میں کمزوری نہ ہو۔ وہ جو پہلے جان کا دشمن بن کر آیا تھا، گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جب لوٹا تو محافظ بن کر لوٹا۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کی طاقت۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، مشرکین مکہ اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تیار کر کے یہ پروگرام بنا کر آتے ہیں، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000۔ مشورہ ہوتا ہے خندق کھودو دشمن کا راستہ روکنے کے لیے، اپنی دفاعی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے۔ خندق کھودی گئی، مشرکین مکہ کا 10,000 کا لشکر جرار مختلف عرب کے قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ کی حدود کے اوپر آ کر ڈیرے جما لیتا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 کردار ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک کردار تھا منافقین کا، انہوں نے جب 10,000 کا اس قدر بڑا عظیم لشکر دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک فراڈ اور دھوکہ ثابت ہوئے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کی تعداد، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 3,000 ہے اور وہ بھی دفاعی پوزیشن کے اندر ہے۔ دشمن کی تعداد 10,000 ہے، اکیلے مکہ والے نہیں، عرب کے بڑے بڑے طاقتور اور بہادر قبائل کو جمع کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ 3,000 10,000 کے سامنے بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے وعدے بھی جھوٹے ہیں، رسول کا وعدہ بھی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ جب اللہ کے وعدوں پر، نبی کے وعدوں پر، اللہ کی مدد پر، رب کے فضل کے اوپر یقین نہ ہو تو پھر ایسے ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرا کردار کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تھا، محمد کریم کے جانثاروں کا تھا۔ یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے صرف زبان سے کلمے پڑھے ہوں، یہ دل سے اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والے، یہ دل و جان کی گہرائی سے محمد کریم کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے والے، انہوں نے بھی وہی 10,000 کا لشکر دیکھا، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے، جب اصحاب محمد نے ان گروہوں لشکروں کو دیکھا، 10,000 کا
ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر ہے، لشکر جرار ہے، ہر قسم کے جناب ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے، بڑے بڑے جری اور بہادر لوگ اس لشکر کا حصہ ہے اور اپنے عزم کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، یہ ناپاک منصوبہ لے کر آیا ہے۔ آج مدینہ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب اہل ایمان نے، اصحاب محمد نے اس لشکر جرار ان گروہوں کو دیکھا تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا، اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین، رب کی طرف سے اترنے والی نصرت کے اوپر یقین، یہ تھا اہل ایمان کا کردار، اصحاب رسول کا کردار، کیونکہ ان کو رب کی ذات پر بھی یقین تھا، محمد کریم کی بات پر بھی یقین تھا۔ فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ تو زبان کی بات تھی، تمہیں ان کے دل کی بات بتائیں۔ جب اصحاب محمد نے 10,000 کا لشکر جرار دیکھا، زبان پر تھا صدق اللہ ورسولہ، اور دل میں ایمان کی کیفیت یہ تھی، اللہ نے فرمایا اپنی تعداد سے 3 گنا بڑا لشکر دیکھ کر اصحاب محمد کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے رب کے اوپر یقین، ایمان اور تسلیم بڑھ گیا، زبان پر یہ جملے اور دل کے اندر ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی مدد پھر کیسے آئی؟ اللہ کی مدد اس طرح سے آئی، اللہ نے آندھی کو حکم دیا، آندھی چلتی ہے اپنی رفتار کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ایسا روب پڑا، ایسے بھاگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگتے ہوئے دیکھ کر فرمایا تھا آج کے بعد ان میں جرت نہیں ہوگی کہ ہم پر حملہ کرنے میں پہل کریں۔ یقین کی طاقت، جب اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، حالات کس قدر مایوس کن کیوں نہ ہوں، مشکلات نے کس قدر گھیرا تنگ کیوں نہ کر رکھا ہو، مصیبتیں ایک سے بڑھ کر ایک کیوں نہ ہوں، پریشانیاں اس قدر ہوں، نکلنے کا کوئی نام راستہ، کوئی طریقہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس قسم کے مشکل اور سخت حالات میں بھی جو رب کی ذات کے اوپر، اس کے وعدوں، نصرت، رحمت، فضل کے اوپر جو یقین ہونا چاہیے، اس میں کمی نہ آنے دے۔ رب تبارک و تعالی آندھیاں بھیج کر مدد کرے، وہ قادر ہے۔ رب زمین کو حکم دے، وہ دشمن کو نگل لے، وہ قادر ہے۔ رب آسمان سے پتھر برسا کر دشمنوں کو ہلاک کر دے، وہ اس کے اوپر قادر ہے۔ تعداد کے کم ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب کر دے، وہ رب اس کے اوپر قادر ہے، قدیر ہے، لیکن ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو اس قسم کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کافروں سے مرعوب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں بڑے تکلیف دہ حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے مایوسی، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں کے اوپر، اللہ کی نصرت کے اوپر۔ الا ان نصر اللہ قریب، قرآن کی اس آیت کے اوپر۔ یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم یہودی آج ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، وہ ایمان پیدا کریں، وہ یقین پیدا کریں، اور ہمارے اندر عمل کا وہ جذبہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ جذبہ ہو جو اس دور کے مسلمانوں کے اندر تھا، ان یہودیوں کی یا عیسائیوں کی یا دشمنوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے آگے ٹھہر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آج ایسے یقین کمزور ہو گئے کہ قرآن مجید کی آیتیں جب مسلمان کو سنائی جاتی ہیں
تو اس کے دل میں شکوک و شبہات کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے یقین کی تو محترم و مکرم سامعین، یقین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کو اسلام کی صداقت اور حقانیت کے اوپر یقین ہونا چاہیے، بندے کا پختہ ایمان ہو، یقین محکم ہو کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کا منتخب، مختار، پسندیدہ اور چنا ہوا دین۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اسلام پر عمل کے ذریعے ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ ابدی فلاح کا مستحق بننا ہے، اس کا واحد طریقہ دین اسلام کی اتباع اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کی حقانیت کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ عیسائی مذہب بھی ٹھیک ہے، یہودی اپنی جگہ پر سچے ہیں، وہ بھی حق پر ہیں، ہندو بھی حق کے اوپر ہے، دیگر ادیان مذاہب کے لوگ بھی حق پر ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین نہیں بلکہ شک و شبہ والا معاملہ ہے۔ آج ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو گئے، آج ہمارے یقین اس قدر کمزور ہو گئے، تھوڑی سی آزمائش کیا آ گئی، بندہ اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کسی نے لالچ کے دے دیا، بندہ اپنے دین ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان کو بیچ ڈالا، اسلام کا سودا کر دیا، صرف دنیاوی لالچ کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی آنے والی تکلیف اور مصیبت سے دل برداشتہ ہو کر، لوگوں کے چند نامناسب رویوں کی وجہ سے جناب اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، باغی ہو گئے اسلام کے۔ یہ اسلام کے اوپر اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین نہیں، یہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا نتیجہ ہے۔ اور جن لوگوں کو اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین ہوا کرتا تھا، ذرا سنیے ان کی نظر میں اسلام کی قدر و قیمت کیا ہوا کرتی تھی۔ جب بات آتی ہے یقین کی تو پھر اسلام کی صداقت کے اوپر یقین ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسلام دین حق بھی ہے، دین ہدایت بھی ہے، دین فلاح بھی ہے، دین نجات بھی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے بارے میں کسی قسم کا شبہ بھی مسلمان کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ ایسی آوازیں بھی آنی شروع ہو گئیں، اگر مسلمان حق پر ہوتے، مسلمان سچے ہوتے، اسلام سچا دین ہوتا، اس وقت مسلمان دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ کیوں ہوتے؟ مسلمانوں کی حالت کس قدر ابتر کیوں نہ ہو جائے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا دین اسلام، اس کی حقانیت کے اندر کوئی فرق آ گیا۔ اسلام کل بھی حق اور سچ تھا، آج بھی حق اور سچ ہے، قیامت کی دیواروں تک اسلام برحق دین ہے۔ اور کئی لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر کمزور مسلمانوں کے ذہنوں، دلوں کے اندر یہ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں۔ اسلام اگر سچا دین ہوتا، اس کے ماننے والے اس قدر گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹے جا رہے ہوتے دنیا کے اندر؟ ان شکوک و شبہات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب رب کے قرآن نے کہہ دیا بدین الحق، اسلام دین حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسلام دین حق ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ مسلمان دین حق پر عمل کرے یا عمل کرنا چھوڑ دے، اس دین حق کو ماننے والے طاقتور ہوں یا دنیا کی کمزور ترین قوم بن چکے ہوں، تب بھی اسلام دونوں حالتوں کے اندر دین حق ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین جب بندے کو ہوتا ہے تو اس وقت پھر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں سیدنا صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، ہجرت کرنے لگے، مشرکین نے روک لیا، کہا صہیب جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے آپ بالکل فقیر تھے، کنگال تھے، آپ کے ہاتھ میں مال نہیں تھا، آپ نے ہمارے درمیان رہتے ہوئے بڑا مال بنایا ہے، بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے،
مطلب یہ تھا وہ مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو کہا اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں، زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی جمع پونجی اگر تمہیں دے دوں، میرا راستہ چھوڑ دو گے، مدینے جانے دو گے، ہجرت میں رکاوٹ نہیں بنو گے؟ کہنے لگے مال دے دو تمہارا راستہ صاف ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا زندگی بھر کی کمائی ہے، پوری زندگی کی محنت ہے، یہ مال پیسہ آسانی سے جمع نہیں ہوتا ہے، دولت کمانے کے لیے وقت بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، خون پسینے بہانے پڑتے ہیں۔ جب بات آ گئی دین اسلام کی، اسلام کی حقانیت کے اوپر اس قدر یقین ہے، سیدنا صہیب نے اپنا پورا مال دے دیا صرف اس لیے مدینہ جاؤں گا، وہاں جا کر محمد الرسول اللہ کی پیروی کے اندر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ جمع پونجی دے دی، مدینہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک قباء کے اندر ٹھہرے ہوئے، مدینہ نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی بستی میں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صہیب کو دیکھتے ہوئے کہا ربی البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ، رب کے ساتھ جو سودا کر کے آئے ہو، رب نے تمہارا سودا منظور کر لیا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا اللہ کے نبی، یہ یقینی بات ہے کہ جبریل نے آ کر بتایا ہے آپ کو، کیونکہ میں تو آپ کے پاس ابھی آ رہا ہوں، مجھ سے پہلے آ کر یہ بات آپ کو کسی اور نے نہیں بتائی۔ اللہ کا قرآن اترتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ جان ہی کا سودا تھا نا، کہ انسان زندگی بھر کی کمائی صرف لگا دے اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے۔ یہ اپنی جان کا سودا تھا، زندگی کا سودا تھا۔ وہ اسلام کی حقانیت کے اوپر اتنے یقین رکھنے والے، وہ زندگی جان و مال کے سودے سے بھی نہیں گھبراتے تھے۔ آج دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے مسلمان کہتا ہے، مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں اسلام اسلام، بعض ایسے کمزور ایمان والے وہ کہتے ہیں جی دنیا کا فائدہ مل رہا ہے، یہ لے لو، آگے مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کی صداقت کے اوپر یقین ان لوگوں کے اندر کس قدر تھا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی واپس آتے ہیں، 50 دن تک حضرت کعب ان کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ، اللہ کے نبی صحابہ نہ سلام کر رہے ہیں نہ سلام کا جواب دے رہے۔ ان کی بیویوں کو کہہ دیا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، ان کے گھروں سے روانہ ہو جاؤ۔ حالات وہ تھے جو قرآن نے بتائے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود حضرت کعب ان کے ساتھیوں پر تنگ ہو چکی تھی۔ اس قدر حالات ہیں۔ انہی حالات کے اندر غسان قبیلے کے بادشاہ کا قاصد اور ایلچی اس کا ڈاکیہ خط لے کر حضرت کعب بن مالک کو تلاش کرتا ہوا پوچھتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ کہا غسان کا بادشاہ، یہ غسان قبیلہ جو رومی سلطنت اس وقت کی سپر پاور، اس کے زیر امارت زیر سلطنت، اس کی طرف سے جو بادشاہ تھا اس کی جانب سے خط آتا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ہم تک خبر پہنچی ہے، الحق بنا نواسی کا، آپ مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس غسان روم کی سرحدوں کے اندر آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ غمخواری کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یعنی بادشاہت میں سے، دنیا میں سے، مال میں سے، ان چیزوں میں سے خوب تمہارے اوپر ہم انعامات کی برسات کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ نہیں سوچا بہت بڑی آفر آ رہی ہے، مدینے میں حالات یہ ہیں، اللہ کے نبی نہ سلام کر رہے ہیں نہ جواب دے رہے، سامنے جاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک رہے گا، یہ نہیں سوچا انہوں نے سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، مدینہ چھوڑو، روم کی سرحدوں کی طرف رخ کرو۔ ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین ہے،
رب کے دین کی صداقت کے اوپر ایمان ہے، اور ایمان بھی ایسا جس کو دنیا کی آفرز، دنیا کے لالچ متزلزل نہ کر سکے۔ حضرت کعب نے کہا میں نے دل میں سوچا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش، میں نے غسانی کا خط اٹھایا، جلتے ہوئے تندور کے اندر جا کر اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسلام کی صداقت کے اوپر جن کو یقین ہو وہ دنیا کی بادشاہتوں، عہدوں کو، لالچوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا کرتے ہیں، اور جنہوں نے صرف کلمے پڑھنے کے لیے، جنہوں نے صرف دنیا کے لیے کلمے پڑھے ہوں، جنہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے کلمے پڑھے ہوں، وہ پھر اپنے دین ایمان کا سودا کرنے سے بھی نہیں کتراتے، کیونکہ ان کو اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین اگر ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین کس قدر ہونا چاہیے۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب جو صحابہ کے تعارف پر اسد الغابہ، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کا قصہ نقل کیا۔ رومی علاقے کے اندر گئے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے عیسائیت کی دعوت پیش کی، انکار کر دیا۔ اس نے کہا عیسائی ہو جاؤ چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہیں سامنے جو ایک گائے کی شکل کی تانبے کی دیگ ہے اس کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک مسلمان کو لایا گیا، اس دیگ کو گرم کیا گیا، اس کے اندر تیل ڈال کر اس کو خوب گرم کیا گیا، اور اس مسلمان کے اوپر عیسائیت کی دعوت پیش کی جاتی ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ 80 ساتھی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے، ان کی نظروں کے سامنے اس مسلمان کو تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس بیچارے کی صرف ہڈیاں بچتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اسلام سے نہیں پھرنا۔ آج مسلمان کو یورپی ملک کی نیشنلٹی، یورپ کے ملک کا ویزا، جرمنی کا ویزا، اور اسی طرح سے برطانیہ کا گرین کارڈ، ایسا للچائی ہی اس کی طرف نظروں سے دیکھتا ہے، اپنا دین، ایمان، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جان کا نذرانہ دے دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو کہا گیا باپ کی باری ہے، اس دیگ کے قریب کیا گیا، جب ڈالا جانے لگا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا نیچے اتارو، لگتا ہے بندہ ڈر گیا، گھبرا گیا ہے، ہماری دعوت کو قبول کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اتارا گیا، کہا لگتا ہے آپ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے، ہماری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ کہا میں اس بات پر تو نہیں رو رہا تھا۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ کہا اس بات پر رو رہا تھا یہ تو صرف ایک جان ہے جو اللہ کے لیے چلی جائے گی، کاش میرے بالوں کے برابر جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میں رب کے دین کے اوپر قربان کر دیتا۔ مجھے تو اس پر رونا آ رہا ہے۔ اس بندے نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ بڑے حیران ہو اس بات کے اوپر۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین۔ ایک جان کی بات کرتے ہو، بالوں کے برابر جانیں ہوتی، عبداللہ بن حذافہ ایک ایک کر کے رب کے دین کی صداقت کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ پھر اس نے کہا، دعوت دی، لالچ دیے، بیٹی سے شادی کر دوں گا، بادشاہت میں حصہ دوں گا، ہر ایک دعوت کو، آفر کو ٹھکرا دیا۔ آخر میں اس نے کہا آپ کو آپ کے 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک شرط ہے، میرے سر کا بوسہ لو۔ سر کا بوسہ لیا، رہا ہو کر، آزاد ہو کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے ان کا استقبال کیا، جب یہ قصہ سنا، کہا جتنے بھی حاضرین ہیں وہ اٹھیں، عبداللہ بن حذافہ اس کے ساتھیوں کے سر کے اوپر بوسہ دے۔ حضرات یہ ہوتی ہے اسلام کی صداقت کے اوپر، اس کے اوپر یقین، اس کے اوپر پختہ ایمان۔ یہ بھی یقین کا حصہ ہے، اور جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول مبارک، آپ کا فرمان، اس کے اوپر بھی یقین کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو یقین ہوتا ہے۔ اور کس قدر یقین ہوتا ہے، مثالیں بہت ساری ہیں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔
مستدرک حاکم کی روایت ہے، اصل روایت بخاری مسلم کی، لیکن یہ قصہ، یہ مفہوم مستدرک حاکم کا ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے، واپس تشریف لائے، مکہ کے لوگوں کو بتایا، راتوں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس، آسمانوں کی سیر، اسراء و معراج کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مذاق اڑانے لگے، پہلے بھی موقع تلاش کرتے تھے، ایک اور موقع مل گیا۔ بعض لوگوں نے، یعنی ان کو یہ اتنا بڑا جھوٹ لگا کہ وہ حیرت سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا تمہارے صاحب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے واپس آیا، اور صبح میں نے تمہارے درمیان، اہل مکہ تمہارے درمیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا میرے نبی محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہا بالکل کہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا لئن کان قال ذلک لقال حقا، اگر میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، نبی کی زبان جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ فرق تلاش کیجیے، فرق کہاں پر تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ بات ان کو بھی بتائی ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ٹھٹھا اور استخفاف، یہ سارے کا سارا ماحول اور بازار گرم ہے مکہ کے اندر۔ اللہ کے نبی نے نشانیاں بھی بتائیں، کافرے کی نشانی بتائی، بیت المقدس کی چھت کا سامان وہ بھی دیکھ دیکھ کر اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا، ایک ایک نشانی بتائی، تب بھی جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نہ ساتھ ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ نشانی کا مطالبہ کیا، نہ دلیل مانگی، اور نہ ہی ابھی تک رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن اپنے نبی کی بات کے اوپر اس قدر یقین ہے، کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا۔ کہنے لگے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس بات پر اپنے صاحب ساتھی کی تصدیق کرتے ہیں؟ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر آنے اور جانے کا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات کے اندر، رات کے کچھ حصے میں وہاں سے جا کر آ جائیں، آپ اس کو سچ مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم اس پر حیران ہو رہے ہو؟ میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی وحی جو صبح بھی آپ پر اترتی ہے، شام بھی آپ پر اترتی ہے، جو اس سے کہیں زیادہ دور کے فاصلے سے آتی ہے، میں محمد الرسول اللہ کے اس وحی پر تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرق تلاش کیجئے، فرق کہاں پر تھا؟ وہ جھٹلا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ فرق یہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو، آپ کی بات کو کس پر پرکھ رہے تھے؟ اپنی سائنس کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر، اپنے تجربے اور مشاہدے کے اوپر۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سفر تو ہم بھی کرتے ہیں، شام کی طرف تجارتی قافلے ہم لے کر جاتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے، عقل ہی نہیں مانتی ہے، اور اسی طرح سے مشاہدہ بھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اونٹ گھوڑے کے زمانے میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ آگے عقل، نہ آگے تجربہ، نہ آگے مشاہدہ، نہ آگے اپنا علم، نہ آگے اپنی عقلی دلیلیں، نہ آگے اپنی سائنس، نہ لوگوں کی باتیں، کہا رسول اللہ نے کہا ہے، سچ کہا ہے۔ تجربے غلط ہو سکتے ہیں، مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کی سائنس جھوٹ بول سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ حدیث تو بخاری مسلم کی ہے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ آج کچھ مسلمانوں کے ایمان کی حالت ہے۔ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ حدیث تو صحیح ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں مانتا کہ عقل نہیں مانتی اس کو، اس لیے نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی اس کو۔ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، حدیث بخاری مسلم کی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہوگا، سائنس اس کو نہیں مانتی ہے، سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، سائنسدان کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں اس لیے نہیں مان سکتا، تجربہ اس کے خلاف ہے، میری ریسرچ کچھ اور ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان لوگوں کے ہو سکتے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اوپر یقین نہ ہو، جنہوں نے محمد الرسول اللہ پڑھا تو ہے لیکن ان کو اس کے اوپر کوئی خاص یقین نہیں ہوتا ہے۔ پوری بات کرنے کا مقصد یہ تھا
آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں اور اللہ کے اوپر، اسلام کی حقانیت کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر جس قدر ایک مسلمان کو پختہ یقین ہونا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا ہمارے اندر وہ پختہ یقین موجود ہے؟ اللہ کے قرآن کے اوپر وہ یقین ہے جو ہونا چاہیے؟ رسول کریم کی تعلیمات کے اوپر وہ یقین ہے جو ایک مسلمان کا وصف اور خاصہ بتایا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ایمان کے اندر، یقین کے اندر بہت ساری کمی اور کمزوری موجود ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید بالکل برحق ہے، اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، رسول اللہ کی باتیں بھی سچی ہیں، اسلام کی حقانیت بھی برقرار ہے۔ اگر کہیں پر کمی ہے، ہمارے ایمان، یقین اور ہمارے عمل کے اندر کمی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی بند ہو گیا، بس چھوڑ دیں، چھوڑ دیں بس۔ اچھا استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔